अस्सलाम वालेकुम। एशम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार की तरह इस इतवार के भी हम लेकर के आए हैं आपका अपना, जी हाँ, सिर्फ आपका अपना पसंदीदा से पसंदीदा कॉलम अखबार मशरिक में छपा हुआ लंदन की डायरी। आज कलकत्ता इतवार 19 जुलाई 2020 में शाये होने वाला लंदन की डायरी का आज का उन्वान है नस्ल परस्ती का शिकार बरतानवी पुलिस अफसर शबनम चौधरी। तो दोस्तों, तो सुनते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर। तो हाज़िर खिदमत है आपका अपना सिर्फ अपना प्रोग्राम लंदन की डायरी। साल 2020 के शुरू होते ही दुनिया भर में एक ऐसी परेशानी का दौर शुरू हुआ है जिसको सोचकर अब तक जहन उलझा हुआ है कि आखिर ये परेशानियां कब तक हमारे साथ रहेंगी। यूँ तो कोरोना की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में चीन से हुई थी, लेकिन जनवरी के आखिर में कोरोना धीरे धीरे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलने लगा। फिर कोरोना यूरोप के इटली में दाखिल हुआ और धीरे धीरे यूरोप के कई ममालिक में फैल गया। इसके बाद कोरोना का खौफ पूरी दुनिया पर ऐसा तारी हुआ कि अब हमारी दुनिया और ज़िंदगी एक अजीब व गरीब कशमकश में फंस कर रह गई। कोरोना वायरस का खौफ तो तारी था ही, इसी दौरान एक नई बात सामने आई और वो थी लॉकडाउन का ऐलान। दुनिया के बेशतर ममालिक ने एक के बाद एक लॉकडाउन का ऐलान करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बस अफरा तफरी फैली कि लोग मारे खौफ व हरास घरों में बंद हो गए। ज़रूरी अशिया की दुकानों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कहीं ग्राहकों के बीच झड़प होने लगी तो कहीं लोग सामानों को जमा करने लगे। मत पूछिए, हमें तो क़यामत के मंजर याद आ रहे थे। उन्हीं दिनों में एक और बात सामने आई जो कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से बिल्कुल अलग और मुनफरद थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वाक़या के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। तमाम खेल के मुकाबले में खिलाड़ी एक टांग को मोड़कर घुटनों पर बैठकर उस वाक़या की मज़म्मत कर रहे हैं। इसके अलावा ये खिलाड़ी अपने कपड़ों पर ब्लैक लाइव्स मैटर के इश्तिहार भी लगा रहे हैं। इसके अलावा इश्तिहार के तौर भी उसे दिखाया जा रहा है। 25 मई को अमेरिका के शहर मिनेविलियस में एक सियाह फाम शख्स को एक पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने से दबाकर मार डाला। हालांकि पुलिस ऑफिसर का कहना है कि वो जॉर्ज फ्लोयड को ज़मीन पर गिराकर उसको गिरफ्तार करना चाह रहा था, लेकिन इन पूरे वाक़या का भांडा उस वक्त फूटा जब एक ऐनी शाहिद की जानिब से बनाई गई वीडियो में दिखाया गया कि उस शख्स को पुलिस अफसर ने ज़मीन पर गिराकर अपने घुटनों से दबोचा हुआ है और वो सियाह फाम कह रहा है, मुझे मत मारो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। इस वाक़या के बाद सियाह फाम जॉर्ज फ्लोयड ने दम तोड़ दिया और पूरा अमेरिका जलने लगा। इस वाक़या के बाद अमेरिका समेत यूरोप के कई ममालिक में पुलिस की दरिंदगी के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज हो रहे हैं। नस्ल परस्ती एक नज़रिया है जो किसी इंसानी नस्ल का मुमताज़ होने या कमतर होने से मुताल्लिक़ है। नस्ल परस्ती किसी भी ख़ास इंसानी नस्ल की किसी दूसरी इंसानी नस्ल या ज़ात पर फ़ौक़ियत या एहसास से बरतरी के बारे में इम्तियाज़ का एक नज़रिया है। इसके अलावा नस्ल परस्ती में एक नस्ल की
بنیاد پر سہولیات، حقوق اور سماجی فوائد تک رسائی محدود کر دی جاتی ہے اور نسل پرستی کے شکار لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نسل پرستی اور گروہی امتیاز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں مجموعی طور پر ایک طرح کے معاشرتی مسائل ہیں۔ مثلا ایک خاص نسل کے لوگوں کو اعلیٰ سمجھنا یا ان کو سماج میں اعلیٰ مرتبہ دینا کیونکہ ان کا رنگ سفید یا وہ تاریخی اعتبار سے کامیاب اور اعلیٰ نسل مانے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سفید امریکی، یورپ اور ساؤتھ افریقہ کے لوگ جنہوں نے دنیا بھر میں حکومت کی اور دوسری نسل اور رنگ کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے لیے کام کروائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نسل پرستی کے خلاف قوانین اور لوگوں میں اس کی جانکاری کچھ عرصہ قبل سے ہی عام ہوئی ہے، ورنہ 30 سال قبل نسل پرستی کے خلاف شکایت کرنا یا اس پر ایکشن لینا ایک غیر ضروری بات سمجھی جاتی تھی۔ حال ہی میں BBC نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں شبنم چودھری کی نسل پرستی کی کہانی کی تفصیل ہے۔ شبنم چودھری میٹروپولیٹن پولیس کی اعلیٰ پولیس افسر ایشیائی خاتون تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی پولیس کی نوکری کے دوران انہیں نسل پرستی کا سامنا رہا۔ 55 سالہ شبنم چودھری نے آخرکار 30 سال کی پولیس کی نوکری کے بعد 2019 میں پولیس کی وردی کو خیرآباد کہہ دیا۔ ان 30 برسوں میں شبنم چودھری کو کئی بار نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ شبنم چودھری کا پولیس بننا ایک خواب تھا۔ لندن کے ایسٹ اینڈ میں پلنے بڑھنے والی شبنم چودھری کو ہمیشہ نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی گھر کی کھڑکیوں کے شیشے چور کر دیے جاتے تو کبھی نسل پرستی کے لیفلیٹ دروازے سے پھینکے جاتے تو کبھی سفید فام لوگ ان پر گالیوں کی بوچھار کرتے۔ گویا کہ ایسی باتیں شبنم چودھری کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ ایک رات شبنم کی ماں مقامی مسجد سے پڑھا کر واپس آ رہی تھی تو ان پر نسل پرستوں نے زود کوب کیا۔ کچھ دن بعد شبنم کی ماں نے نئے جوتے خریدے۔ شبنم نے ماں سے پوچھا کہ آپ نے دوڑنے والے جوتے کیوں خریدے؟ شبنم کی ماں نے جواب دیا کہ اب نسل پرستوں کا حملہ مجھ پر ہوا تو میں آسانی سے بھاگ سکوں گی اور مسجد پڑھانے کا کام جاری رکھوں گی۔ شبنم کا کہنا ہے کہ اس کی ماں کی اس بات نے اسے سکھایا کہ اسے اب نسل پرستی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ شبنم چودھری اپنے والد کے کپڑے کی دکان پر کام کے دوران چوروں کو پکڑنے میں بڑی ماہر تھی۔ وہ اکثر چور کو پکڑ لیتی اور پولیس شبنم سے کہتا کہ تم پولیس آفیسر کیوں نہیں بن جاتی؟ اس کے بعد شبنم چودھری نے پولیس کی نوکری کے لیے 3 بار درخواست دی اور تینوں بار اس کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ تینوں بار شبنم سے کہا گیا کہ تم دبلی ہو، کم عمر ہو اور تمہیں زندگی کے تجربہ نہیں ہے۔ آخر کار 1989 میں 6 سال بعد شبنم چودھری کو پولیس آفیسر کی نوکری مل گئی۔ لیکن کچھ ہی برسوں میں شبنم چودھری کو اپنے کچھ ساتھیوں سے نسل پرستی کا تجربہ ہونے لگا۔ شبنم کو مذاق کے طور پر طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی تو کبھی اسے ایشیائی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ 1999 میں شبنم کو ترقی ملی
اور وہ ڈیٹیکٹو سرجنٹ بن گئی۔ انہی دنوں میں میک پرسن رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد شبنم چودھری نے نسل پرستی کے خلاف شکایت درج کی۔ میک پرسن رپورٹ نے میٹروپولیٹن پولیس کونسل پرستی کا ادارہ کہا تھا۔ شکایت درج کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد شبنم کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھی اس سے بات نہیں کرتے، میز سے چیزیں غائب ہو جاتی، شبنم چودھری کے حجاب پر مذاق بنایا جاتا۔ اس طرح سے شبنم کی زندگی عذاب ہو گئی اور اس کا نوکری کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ تاہم ریٹائر ہونے سے قبل شبنم چودھری کچھ دنوں کے لیے سپرنٹینڈنٹ ضرور بن گئی تھیں۔ شبنم کا کہنا ہے کہ ان کو پولیس کی نوکری پر ناز ہے، لیکن وہیں نسل پرستی پر بہت مایوس بھی ہیں۔ میٹروپولیٹن پولیس پر اس سے قبل بھی کئی بار نسل پرستی کا الزام لگ چکا ہے۔ اس کی کئی وجوہات مانی جاتی ہے۔ ایک تو بلیک ایشین مائنورٹی ایتھنک پولیس آفیسر کو رنگ، نسل اور مذہبی عقیدے کی وجہ سے نسل پرستی کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیک ایشین مائنورٹی ایتھنک کے آفیسر کو ترقی ہونے میں بھی نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی ایک مثال شبنم چودھری ہیں، جو ایک مسلم حجاب پہننے والی خاتون ہونے کی وجہ سے اپنی 30 سالہ پولیس کی نوکری میں متعدد بار نسل پرستی کی شکار ہوئی۔ 55 سالہ شبنم چودھری کی نسل پرستی کی کہانی سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ نسل پرستی کا زہر اب بھی سماج میں بلیک ایشین مائنورٹی ایتھنک لوگوں کی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہے، جو گاہے بگاہے شبنم چودھری جیسے لوگوں کو اپنا شکار بنا کر سماج میں ایک بدنام داغ چھوڑ جاتا۔ تاہم حکومت اور قانون ہمیشہ نسل پرستی کی پرزور مذمت کرتے رہتے ہیں اور نسل پرستی کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، لیکن آئے دن نسل پرستی کی کہانی سن کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نسل پرستی اب بھی ہمارے درمیان سر اٹھائے اعلیٰ عہدے پر براجمان ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اعصم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ کالم سن رہے تھے، لندن کی ڈائری، جس کے مصنف ہیں جناب فہیم اختر، اور آج کا عنوان تھا ان کا نسل پرستی کا شکار برطانوی پولیس افسر شبنم چودھری۔ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، لائک کر کے، شیئر کر کے، کامنٹ کر کے، اور ہاں، ان کے ویب سائٹ پر بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، میٹر بھیج سکتے ہیں، www.fahimakhtar.com۔ جی ہاں، نوٹ کر لیجئے، www.fahimakhtar.com۔ تو دوستو، پھر ملیں گے اگلے اتوار کو آپ کے اپنے، جی ہاں، اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری کے ساتھ۔ تب تک اعصم راشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔